دیکھیں جب اللہ تمہیں کنارے پہ لا کے کھڑا کر دے نا، اور ایسے کنارے پہ کہ جہاں پر تمہیں کوئی سہارا نہ ملے، تو اللہ پہ کامل یقین اور پختہ کر لو. میرا یہ یقین ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور دو چیزیں ہو سکتی ہیں اس کامل یقین کے بعد نا، دو چیزیں آپ کو ملتی ہیں. وہ کیا ملتی ہیں کہ یا تو اللہ تمہیں تھام لے گا یا پھر تمہیں اڑنا سکھا دے گا. بڑی خوبصورت بات ہے. کامل یقین کے بعد جو ہے نا انسان شکایت نہیں کرتا. انسان جب کسی تکلیف یا اذیت میں ہوتا ہے تو وہ اپنی تکلیف کا اظہار آنسوؤں سے کرتا ہے، اور جو الفاظ سے کر سکتا ہے وہ الفاظ سے کرتا ہے. جس کے پاس الفاظ ہی ہیں وہ الفاظ سے ہی بتائے گا نا کہ وہ کس درد یا تکلیف میں ہے. اور آنسو تبھی نکلتے ہیں جب انسان جو ہے وہ درد میں ہو، ورنہ تو انسان جو ہے وہ ویسے ہی بات جو ہے وہ کو ختم کر دیتا ہے. مشکلیں بھی حل ہو جاتی ہیں، مسئلے بھی حل ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ درد ساری زندگی کے لیے آپ کے اندر ہی رہ جاتے ہیں. میں یہاں پر آپ کو فرمان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سناتی ہوں کہ جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا نا وہی علم والا ہے. جس نے رب کے لیے جھکنا سیکھ لیا وہی علم والا ہے، کیونکہ علم کی پہچان عاجزی سے ہوتی ہے اور جاہل کی پہچان تکبر سے ہوتی ہے. کہ جو ریاست مجرموں پہ رحم کرتی ہے نا، وہاں کے بے گناہ لوگ بڑی بے رحمی سے مرتے ہیں. بالکل ٹھیک، یاد رکھیے گا. بالکل ٹھیک. جس ریاست نے جو ہے وہ مجرموں کو جو ہے وہ آزادی دے رکھی ہے نا. آپ کہہ رہی ہیں ریاست آزادی دے رہی ہے ان چیزوں کی؟ جرم دیکھیں، ریاست تو اس میں انوالو ہی نہیں ہے ڈاکٹر نبیہ. نہیں، ریاست اس میں انوالو ہے یا نہیں ہے. اگر آپ مجرموں کو رہائی دیتے ہیں نا کسی بھی جرم سے تو پھر وہاں پہ جرائم کی جو ہے نا وہ مقدار بڑھ جاتی ہے. وہاں پہ نا مظلوم کی آواز سننے والا پھر کوئی نہیں ہوتا. بالکل. مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے، تو فرمانے مولا علی ہے کہ جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور ہے، اور جو سب کے لیے سوچے وہ انسان ہے. مولا علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جو شخص جس کی زبان ہی جو ہے وہ صاف نہیں ہے، اور جو اپنی بیوی کے لیے جو ہے وہ غلط الفاظ استعمال کرے، وہ اچھا شوہر ثابت ہو ہی نہیں سکتا. ٹھیک. دیکھیں مقابلہ کرنے کی سکت جو ہے وہ بہادر لوگوں میں ہوتی ہے. بالکل ٹھیک. ہر بندہ نہیں مقابلہ کر سکتا. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار رہو. کیا فرمان ہے کہ جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار رہو. اس سے ہوشیار رہو. کوئی آپ سے نفرت کرتا ہے، جہاں نفرت ہوتی ہے نا وہاں محبت دکھاوے کی ہوتی ہے. یاد رکھیے گا. اور وہ دکھاوے کی محبت صرف دوسرے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوتی ہے. اندر جو نفرت ہوتی ہے اس میں جڑیں کاٹی جا رہی ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ دکانوں پہ جو زہر ملتا ہے نا وہ زہر کھا کے انسان بچ جاتا ہے، لیکن کانوں میں جو زہر گھولا جاتا ہے نا اس زہر میں صرف موت ہے. اس زہر میں یہ زہر قاتل ہے. کانوں کا کچا نہیں ہونا چاہیے. آپ کو خود تصدیق کرنی چاہیے کہ کیا واقعی جو بندہ یہ بات کر رہا ہے وہ صحیح ہے. کیا واقعی یہ بندہ جو میرے پارٹنر کے بارے میں جو ہے وہ یہ باتیں مجھے بتا رہا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اس سے نفرت کرتا ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ اس سے حسد کا شکار کرتا ہے. لیکن جب آپ بھی اس سے نفرت کرتے ہوں اور آپ کے اندر بھی کوئی تکلیف اس طرح کی جو ہے وہ فیل نہ ہو رہی ہو، تو سمجھیں کہ آپ بھی اسی کیٹیگری میں کھڑے ہیں جہاں وہ شخص کھڑا ہے. آخری دم تک عورت کو برداشت کرنا ہے. عورت نے گھر بسانا ہے تو بہت ساری چیزیں آپ کو برداشت کرنی پڑیں گی، آپ کو اپنے بیہیویئر کو بھی چینج کرنا پڑے گا. لیکن مولا علی علیہ السلام کے اس قول کو میں کیسے بھول سکتی ہوں کہ کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ جو ہے وہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے. جب آپ کسی کی دل آزاری پر اتر آئے نا تو پھر آپ اللہ سے ڈریں. یہ مکافات عمل ہے. یہ ایک ایسا چکر ویو ہے جو اللہ کے ہاں جو ہے وہ پہنچ جاتی ہے بات. کہتے ہیں جب بیوی سے سکتی ہے، روتی ہے، تو اس کا بوجھ شوہر کے کندھوں پہ پڑتا ہے. صحیح. جب ایک بیوی تڑپتی ہے اور اللہ کے آگے جو ہے وہ سر بسجدہ ہو کے گڑ گڑا کے اپنے شوہر کی شکایت لگاتی ہے، تو وہاں شوہر کا مکافات عمل شروع ہو جاتا ہے. اکثر مردوں کے پاس پیسے ختم ہو جاتے ہیں، کاروبار تباہ ہو جاتے ہیں، چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. مرد کہتا ہے میں نے تو کسی کا کچھ بگاڑا ہی نہیں، میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، میں تو سب کے ساتھ بہت اچھا ہوں، میں نے تو کسی کو درد نہیں دیا، میں نے تو کسی کو تکلیف نہیں دی، بچوں کو پیسے دے رہا ہوں، بیوی کے پاس جو ہے وہ جا کے سو رہا ہوں، سب کچھ تو ان کے لیے جو ہے وہ کر رہا ہوں، کھانے کو جو ہے وہ ان کو ملتا ہے، ان کے لیے جو ہے وہ محنت کر رہا ہوں، سب کر رہا ہوں، بس ٹھیک ہے، کافی ہے. بیوی کے لیے صرف کپڑا دینا، کھانا دینا، اس کے لیے ملازم دینا ضروری نہیں ہے. وہ چیزیں جو ہے یہ بنیادی سہولتیں آپ کو دینی ہے اپنے بیوی بچوں کو. ضروری ہے احساس، ضروری ہے محبت، ضروری ہے پیار سے اس کے پاس بیٹھ کر جو ہے اسے یہ احساس دلانا کہ میں تمہارا ہوں. آپ جتنے مرضی درد میں ہوں، جتنے مرضی تکلیف میں ہوں، مسکراتے رہیں. بڑی خوبصورت بات. کیونکہ آپ کے دشمن جو ہے وہ یہ دیکھ دیکھ کے سڑ جائے کہ یہ بندہ کیا ہے، کی بندہ ہے، کی نروز نے. میں تب روتی ہوں جب میں بہت بری طرح ٹوٹ جاؤں، ورنہ مجھے یہ آج کل جو میرے ساتھ ہو رہا ہے نا کہ میں جو ہے وہ کہیں رو پڑتی ہوں یا کہیں کوئی اس طرح کی سچویشن ہو جاتی ہے، بس پتہ نہیں کیا کہ جو ہے نا وہ جتنا حوصلہ
اور ہمت جو ہے وہ انسان میں ہوتی ہے نا، وہ کبھی کبھی آ کر جو ہے وہ ٹوٹنے لگتی ہے. جب آپ کے سہارے ٹوٹنے لگتے ہیں نا، اور امیدیں ٹوٹنے لگتی ہیں. امیدیں، اچھا میں امیدیں نہیں لگاتی، امید میری اللہ کی ذات کے ساتھ ہے، لیکن اپنی جو مسٹیکس ہیں نا، جب میں ان پر جو ہے وہ غور کرتی ہوں تو میں اللہ سے معافی مانگتی ہوں کہ یا اللہ مجھے اس قابل بنا، اپنے پسندیدہ بندوں میں جو ہے وہ شامل کر، ایسے بندوں میں شامل نہ کر کے جنہیں لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ اگر دنیا تمہاری مخالف ہے تو سمجھو کہ تم صحیح راستے پہ ہو. ہاں یہ بھی بات ہے. اگر تم جو ہے وہ حقیقی اور سچی بات کرتے ہو تو 4 لوگ تمہاری بات کو سمجھیں گے، 10 لوگ تمہیں برا کہیں گے، کیونکہ ان 10 لوگوں کی مینٹل کیپیسٹی جو ہے وہ برائی کے لیے ہی بنائی گئی ہے، اچھائی کے لیے نہیں بنائی گئی. اچھائی کو انہی لوگوں نے سمجھنا ہے جن کی مینٹل کیپیسٹی اچھائی کے لیے ہے. صحیح کہہ رہی ہیں. تو بس میں نے اس لیے جو ہے وہ اس بات پر غور کیا ہے. باقی کمیاں کوتاہیاں سب میں ہوتی ہیں، غلطیاں سب کرتے ہیں، انسان غلطی کا پتلا ہے.